لکھ رکھا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری مجمے اس نے ایک سوال تیار کر کے رکھا تھا اور اس نے اپنے سارے سپاہیوں سے کہا تھا کہ میں علی کی بیٹیوں کو بلانے لگا ہوں. اب جیسے ہی میں علی کی بیٹی سے سوال کروں گا مجھے یقین ہے سوال ایسا کروں گا کہ علی کی بیٹی کو کربلا یاد آئے گی. علی کی بیٹی کی نگاہوں کے سامنے عاشور گزر جائے گی اور علی کی بیٹی گریہ کرے گی، روئے گی، تڑپے گی. سنو اے سپاہیوں، جتنی زور سے زینب روئے گی اتنی زور سے ہم کہتا رہیں گے. جتنی زور سے زینب گریہ کرے گی اتنی زور سے ہم ڈھول بجائیں گے، اتنی زور سے میرے شالہ مارا میں ناچ کیا جائے گا. اس نے اپنی ساری پلاننگ کی ہوئی تھی، ساری تیاری کی ہوئی تھی. لیکن میں کہوں گی ابن زیاد تجھے معلوم نہیں ہے زینب نہیں آ رہی ہے، یہاں عباس آ رہا ہے، یہاں حیدر کرار آ رہا ہے. ابن زیاد تو بھول گیا زینب نہیں آ رہی، قرآن کی بیٹی آ رہی ہے، شریعت کی وارث آ رہی ہے، حسین کی مشیر آ رہی ہے، کاتب وحی آ رہی ہے، صاحب وحی کی بیٹی آ رہی ہے، ان کی بیٹی آ رہی ہے جو صراط مستقیم ہے، ان کی بیٹی آ رہی ہے جو باب العظیم ہے. ابن زیاد شاید مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ آ رہی ہے جو بیٹی وہی ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے. ابن زیاد مجھے اندازہ نہیں ہے کہ زینب نہیں آ رہی، سب تیرے دربار میں حیدر آ رہا ہے، علی کی علی بیٹی آ رہی ہے. یہ اپنے ذوق سے بڑی خوشی خوشی علی کی بیٹیوں کو بلا کر ذلیل کرنا چاہتا تھا. اس نے سوال کیا بتا علی کی بیٹی تو نے کربلا میں اللہ کو کیسا پایا؟ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب زینب شکوہ کرے گی کہ اللہ نے ہمارے لیے بہت برا کیا، اللہ نے ہمارے حق میں اچھا نہ کیا. یہ ایسے جوابات سوچ کے بیٹھا تھا. اتنے میں جیسے ہی اس نے سوال کیا علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، کہا الحمدللہ ما رأیت الا جمیلا. زینب نے کربلا میں حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. زینب نے کربلا میں اللہ کو بڑا حسین پایا. ابن زیاد کہتا ہے کیسے حسن کی بات کرتی ہے، کہا دیکھا نہیں ہم نے کربلا میں اللہ کے عشق میں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تاروں کو کہتے ہوئے دیکھا. میں نے کربلا میں آنکھوں سے اللہ کے عشق والا سجدہ دیکھا. جب ایسا گردان شکن جواب ملا، جب ایسا مور جواب ملا کہ منہ کھلا کر کھلایا گیا ابن زیاد کا. یہاں سید سجاد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر صدق کو جاری کیا، یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ انت فاہمۃ غیر مفاہمہ. یہ میری وہ پھوپھی زینب ہے کہ جسے پوری دنیا میں اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں ہے. یہ مدرسہ الہیہ کی فارغ التحصیل کی ہے. یہ زینب کبریٰ ہے. اور جب بھی زینب بولی ہے حیدر بن گئی ہے، علی بن گئی ہے، لہجہ زینب کا اللہ اکبر. دوسرا مقام اگر میں بیان کروں لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بیان کرنا ضروری ہے. میں سولہ جماعت باقی نہیں تھا. علی اپنی زندگی کے 2 کام ادھورے چھوڑے، مکمل نہ کر سکے. علی نے سب کچھ زندگی میں مکمل کیا، وہ کام علی مکمل نہ کر سکے. کیا بتائیے کون سے کام؟ خطبہ شخصیہ ادھورا چھوڑ دیا. جب خطبہ شخصیہ دے رہے تھے تو میرے مولا نجل بنانا کا تیسرا خطبہ ہے اور ابن عباس خود روایت کرتے ہیں وہ مجمع میں موجود تھے. ایک شامی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا. جب سوال کیا تو آپ کو خطبہ روکنا پڑتا ہے. خطبہ روک کر مولا نے شامی کا جواب دیا. جب جواب دے چکے تو ابن عباس نے کہا اے علی خطبہ وہیں سے شروع کیجیے جہاں پہ روکا تھا. تو فوراً والا نے کہا ابن عباس یہ تو شکیہ تھا، وہ کوئی کیفیت تھی، وہ کوئی دل کا ہاتھ تھا. اب میں اس کیفیت میں نہیں رہا، میں کیسے خطبہ مکمل کروں؟ ابن عباس ساری زندگی کہتے رہے کاش وہ خطبہ مکمل ہو جاتا. ایک علی کا خطبہ ادھورا رہ گیا، دوسرا 21 رمضان پر علی کا سجدہ ادھورا رہ گیا. جب ضرورت لگی علی سجدہ مکمل نہ کر سکے، حسن نے نماز کو مکمل کرایا. ایک خطبہ ادھورا رہ گیا،
علی بنی، کبھی زہرا بنی، کبھی حسن بنی، کبھی حسین بنی، 4 قدم آگے بڑھی زینب عباس بن گئی۔ اور جب بھی میری بیوی بولنا چاہتی تھی سجاد کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، میری بیوی سجاد کو دیکھ کر کہتی تھی سجاد جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیال کے گلشن میں بنی ہے، سجاد فصاحت مجھے ورثے میں ملی ہے، باپ کی بیٹی ہوں میرا بابا علی ہے، اور میں غیرت کرار کی عباس لگوں گی، بولوں گی تو عباس کو عباس لگوں گی۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ ایک مقام بیان کے اپنے زیاد کے سامنے بولی، دوسرا مقام زینب بازار میں بولی۔ 3 مقام ہیں آپ کو تاریخ میں ملیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو میں اور تحقیق کروں گی کہ کیا اس سے زیادہ بھی بولی، لیکن ابھی میری تحقیق کے مطابق 3 مقامات پہ زینب بولی۔ ابن زیاد کے سامنے بولی، پھر بازار میں عمر سعد کے سامنے بولی۔ جب بازار میں زینب بنت علی آئی، اور ایک مرتبہ کے مسائل کا جملہ ہے لیکن برداشت کیجیے گا، میں نے زینب کی شجاعت کو بیان کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ پہلا وقت تھا کہ جب بازار میں سر حسین لوگ کے نیزہ سے گرا، جیسے ہی لوگ کے نیزہ سے سر حسین گرا، کیوں گرا؟ اس لیے کہ سر نے بلندی سے دیکھا تھا کہ شرابیوں کا مجمع زینب کی طرف آ رہا ہے۔ اب سر حسین کو کے نیزہ سے گرا، جب بیٹی نے، جب بہن نے سر حسین گرتے ہوئے دیکھا، فوراً کہا اے سید سجاد عمر سعد سے کہیے کہ میں کلام کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کو خاموش کرائے تاکہ زینب کی آواز ان کے کانوں میں جا سکے۔ سید سجاد نے عمر سعد سے کہا میری پھوپھی کلام کرنا چاہتی ہے، اس مجمع کو خاموش کراؤ۔ تو فوراً سے عمر سعد نے کہا اے سید سجاد میری کیا اوقات، اگر خود یزید آ جائے، اگر خود یزید آ جائے تو کسی صورت اس مجمع کو خاموش نہیں کرا سکتا، کسی صورت اس مجمع کو چپ نہیں کرا سکتا۔ جیسے بیوی نے عمر سعد کے یہ جملے سنے، اب زینب نے قرار بنی کہ زینب نے کہا اے عمر سعد اگر تو چپ نہیں کرا سکتا، دیکھ اب زینب چپ کرائے گی، اب زینب اس مجمع کو خاموش کرائے گی۔ اور کہتے ہیں یہاں زینب نے آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آیتیں ایسی سنائی کہ انسان تو انسان، جانور اپنی گردن نہیں ہلا رہا تھا۔ سارے خاموش ہو گئے، مجمع پہ سکتہ کاری ہو گیا۔ اب علی کی بیٹی فقط کلام کر رہی ہے، اور جب علی کی بیٹی کی آواز، ایک شخص گزر رہا تھا، نام تھا عبداللہ ابن عقیل، اس کے کانوں میں گئی تو عبداللہ ابن عقیل نابینا تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن عقیل نے جوان سال بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے کیا حشر برپا ہو گیا ہے، کیا ہم میدان حشر میں کھڑے ہیں؟ کہنا بابا ہم بازار میں کھڑے ہیں۔ کہنا بیٹے آج سے 20 سال پہلے جب میں علی سے ملا تھا، علی کے سر پہ ضربت لگ گئی تھی، 20 رمضان کا دن تھا، علی نے مجھے ودا کرنے میں کہا تھا سلمکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی سلامتی میں دیتا ہوں، آج کے بعد تم علی کی آواز محشر کے میدان میں سنو گے، حشر کے میدان میں سنو گے۔ اے میرے بیٹے مجھے یہاں علی کی آواز آ رہی ہے، کیا محشر برپا ہو گیا ہے؟ فوراً یہ بیٹا رو کر کہتا ہے بابا کاش تیری آنکھیں ہوتی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا، یہ علی نہیں ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، بازار میں کلام کر رہی ہے، علی کے لہجے میں بات کر رہی ہے۔ نبی کے شاعر نے کہا تھا حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی، وہ شیر کی بیٹی ہے سوار شیر لگے گی۔ اور یہ سوچ کر حسین کو مقتل میں سے پوچھا زینب تو علی ہونے میں کیا دیر لگے گی۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں زینب عالیہ نے گفتگو کی، اور تیسرا مقام
सबसे दयामय का मकाम है, वो सबसे जुर्मन का मकाम है। अभी तक मैंने बयान किया कूफे में बोली, बाजार में बोली, लेकिन कूफे और बाजार में ज़ैनब की वो हालत नहीं थी जो शाम के दरबार में थी। इसलिए कि शाम पहुँचते पहुँचते ज़ैनब को बहुत देर हुई। मसाइल का जुमला है, लेकिन मैंने मसाइल के जुमले से पार होकर जुर्मत कर जाऊँ ताकि आपको पता चले किस आलम में बोली, किस आलम में बोली कि जब ये शाम आई है बीवी तो अब इसकी कमर झुक गई। और ज़ैनब बूढ़ी नहीं थी, ज़ैनब जवान थी, लेकिन कमर झुक गई। चूंकि 29 दिन ज़ैनब बेपालानों के ऊँटों पे बैठी रही, 29 दिन पालानों पे बैठी रही और न जाने कितने दिन गलियों और बाजारों में चलती रही। और पालान पे बैठना इतना आसान नहीं था, बगैर पालान के ऊँट पे बैठना इतना आसान नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से इस रिवायत को पढ़ा है कि अबा ज़र जो अली के सहाबी थे, रसूल के सहाबी थे, और ये वादे मोहम्मद जब मदीने से निकाला गया, जब जूते मारते थे और ये बेपालान के ऊँट पे बैठे तो 14 या 12 दिन का सफर है रमज़ा, 14 या 12 दिन मर्द होकर बेपालान ऊँट पे बैठे, 14 या 12 दिन में रमज़ा पहुँचे। जब रमज़ा में ऊँट से उतरे तो इनकी रानों का गोश्त, इनके दांतों का गोश्त गल चुका था। जब मर्द का ये हाल है तो जो 29 दिन बेपालान के ऊँट पे बैठी रही, सोचो ज़ैनब बिन्ते अली का क्या हाल होगा। इस आलम में ज़ैनब दरबार में खड़ी है, लेकिन तारीख लिखने में मजबूर है कि 3 बर्रे आज़मों का हाकिम यजीद लईन, छोटी हुकूमत नहीं थी यजीद की, 3 बर्रे आज़मों का हाकिम है। सफीरों का सर झुका हुआ है, सिपाहियों का सर झुका हुआ है, बड़े बड़े सरदारों का सर झुका हुआ है, सहाबियों का सर इस यजीद के आगे झुका हुआ है। लेकिन तारीख लिखती है सारे सर झुके हुए थे, खुद ज़ैनब की कमर झुकी हुई थी, लेकिन ज़ैनब का सर उठा हुआ था, ज़ैनब का और सज्जाद का सर बुलंद था। इन्होंने सर कटवा दिए लेकिन सर झुकाए नहीं। एक लम्हे ज़ैनब का सर न झुका, एक लम्हे सज्जाद का सर न झुका। और इसी मकाम पर आकर ज़ैनब ने 3 बर्रे आज़मों के हाकिम को उंगली का इशारा करके कहा था, यब्नत उलमा, जिसे सब अमीर अमीर, हाकिम हाकिम, सरदार सरदार कह रहे हैं। ज़ैनब उसकी औकात बता रही है कि ये सरदार नहीं है, ये मेरे नाना की आजाद करदा औरत का नजिस बेटा है, जिसे मेरी नाना ने इसकी माँ को आजाद किया था। इसकी माँ गुलाम सादी थी, उसे मेरे नाना ने आजाद किया था। यहाँ ज़ैनब ने इसको इसकी औकात बताई। क्यों वजह है, क्यों ज़ैनब इस तरह कलाम कर रही है? क्योंकि ज़ैनब ने सिर्फ अपना बदला नहीं लेना था, ज़ैनब ने अली से लेकर हुसैन तक का बदला लेना है। और ज़ैनब जानती थी यही दरबार है जिसमें मेरे बाबा को दुश्मन किया जाता था, यही दरबार है कि जिसमें अकील को, जो मौला अली के भाई हैं, उनको बार बार बुलाया जाता था। और क्यों बुलाता था यजीद का बाप अकील को? ताकि अकील को बेइज्जत करे, अकील को जलील करे। लेकिन ये और इसका बाप भूल गया था कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे अल्लाह इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जतदार नहीं बना सकता। जब इसने जनाब अकील को बुलाया, इसके बाद तो क्या कहा था, सुनते जाए। कहा कि अकील तुम्हारा खानदान बड़ा अजीब है। कौन सा खानदान था अकील का? बनु हाशिम अकील का खानदान है, अकील इसी खानदान से है। कहा भाई तुम्हारा खानदान तो बड़ा अजीब है। बाजू क्या हुआ हमारे खानदान में? तब तुम्हारे घर के मर्द बहुत शादियाँ करते हैं। ऐसे हाजिर जवाब थे अकील, जैसे ही सुना कि तुम्हारे घर के मर्द बहुत शादियाँ करते हैं, फौरन करने का यही तो फर्क है तेरे खानदान में और मेरे खानदान में। हमारे घर के मर्द ज्यादा शादियाँ करते हैं, तुम्हारे घर की औरतें ज्यादा शादियाँ करती हैं। जब हमारे घर के मर्द शादियाँ करते हैं तो नस्लें बढ़ जाती है, जब तुम्हारे घर की औरतें हर किसी से शादी करती
مقابلہ کرے گا؟ اے سفیر روم اس سے پوچھ کر بتا نبی اس کے گھر میں آیا یا زینب کے گھر میں آیا ہے؟ اے سفیر روم اس سے پوچھ کر بتا قرآن اس کے گھر میں آیا ہے یا زینب کے گھر میں آیا ہے؟ اے سفیر روم اس سے پوچھ کر بتا اللہ کے ولی اس کے گھر میں آئے ہیں یا زینب کے گھر میں آئے ہیں؟ اے سفیر روم اس سے پوچھ کر بتا طہارت اس کے گھر میں اتری ہے یا میرے گھر میں اتری ہے؟ اے سفیر روم اس سے پوچھ کر بتا محمد کی بیٹی اس کے گھر میں ہے یا ہمارے گھر میں ہے؟ اے سفیر روم یہ کیا ہم سے مقابلہ کرے؟ یہ نجاستوں کی اولاد ہے، ہم طہارتوں کی اولاد ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ جب بیوی نے اس طرح سے کلام کیا اور بڑا فصیح خطبہ جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ میری زبان سے سن چکے ہیں، وہ اسی مقام پر زینب نے دیا، لیکن وہ یہ بیان کر چکی اس لیے دوبارہ بیان نہیں کر رہی۔